बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले मैं आप सब सहाफ़ी बरादरी का शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाल कर आए। अब मैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज़ शहीद नवाब यूसुफ अज़ीज़ मक्सी के उस शेर से करूँगा जो उन्होंने अपने बलोच भाइयों के लिए कहे। उठ ए बलोच बदल दे निज़ाम फितरत को, उठ ए बलोच बदल दे निज़ाम फितरत को, जिगर पे तीर चले और दिल में जोश आए। आज हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए कर रहे हैं कि कुछ दिन पहले कुछ शरपसंद अनासिर और पेट परस्तों ने सोशल मीडिया पे आके हमारे बारे में ये कहा था कि भूतानी जो हैं ये थाना पुला खान से आए हैं और अबड़ो हैं। तो मैं ये उनको बताना चाहता हूँ कि अगर तुम लोग हमें अबड़ो कहोगे या पठान या पंजाबी या सराइकी या हज़ारा या सिंधी या बिरावी कहोगे तो हमें इस बात पर फख्र होगा, क्योंकि हम सब भाई हैं और हमें फ़ख्र है कि हमें हमारे भाई से मुंसलिक किया गया। क्योंकि कोई भी कौम किसी फ़र्द वाहिद का नाम नहीं, कोई भी बड़ा सिर्फ अपनी ज़ात का या सिर्फ एक कौम का बड़ा नहीं होता, वो सब का होता है। जो शऊर रखते हैं, जो बेशऊर हैं, उनको तो अपना ही पता नहीं कि वो कौन हैं और किस कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं। बाकी जो उन्होंने कहा कि हम कौन हैं, तो मैं पूरी पाकिस्तानी कौम को ये बताना चाहता हूँ कि भूतानी मक्सी बलोच हमारा दादा मोहतन खान जो मीर बहराम खान लाशार बलोच के कज़न का बेटा और सगा भांजा था, जिसकी हम औलाद हैं, जिसका शजरा नसब भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, जो हमारे बड़े दादाओं से लेकर आज तक की नस्ल दर नस्ल दर्ज है। और हमें ये बताने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मजबूरन कुछ अपने नौजवानों की ख्वाहिश थी कि कुछ डिफ़ाइन किया जाए। तो भाई आपको ये बताता चलूँ कि हमारी तारीख़ का पूरी दुनिया को पता है कि हम बलोच कौन हैं और कहाँ से आए हैं। इसके लिए तो बड़ा वक्त चाहिए, उसको मैं मुख्तसरन ये बताता चलूँ। अगर हमारी तारीख़ जानना है तो खान ऑफ कलात, चीफ ऑफ सारावान, चीफ ऑफ जालावान या सारावान जालावान में जितने भी नवाब सरदार हैं उनसे भी आप पूछ सकते हैं। बाकी ये तुम्हारे खोखले नारों से ये किधर वक्त, और फिर तुम लोगों ने सोशल मीडिया पे नारा लगाया कि पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज झलमक्सी आए और नवाबी निज़ाम को ख़त्म करे। तो भाई हमने कब कहा कि पाकिस्तान फौज झलमक्सी ना आए? क्या झलमक्सी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं? तो बाकी मैं तुम नादान लोगों को ये बताता चलूँ कि पाकिस्तान को भी हमारे बड़ों ने कुर्बानियाँ देकर बनाया। हमारे दादा शहीद नवाब यूसुफ अज़ीज़ मक्सी ने पाकिस्तान आज़ादी की तहरीक चलाई कायदे आज़म से मिलकर, जिस पर उसको जलावतन किया गया और अंग्रेज़ों ने उनको जेल में भी डाला। लेकिन फिर भी दादा शहीद ने अपने मुल्क की आज़ादी की तहरीक को अपने साथियों और अपनी बरादरी और कौम के साथ आखिरी दम तक जारी रखा। और उनके कुछ साथी इस आज़ादी की तहरीक में शहीद भी हुए, लेकिन उनके हौसले पस्त नहीं हुए, बल्कि मुस्तक़िम हुए और आखिरकार वो पाकिस्तान की आज़ादी की जंग लड़ते हुए सन 1935 के एक होरनाक सिलसिले में जाम शहादत नोश की। तो भाई हमारी या हमारे बड़ों की कुर्बानियाँ इस मुल्क के लिए किसी से ढकी छुपी नहीं। बाकी तुम लोगों के इन खोखले नारों और गलत बातों से कुछ नहीं होता। सिर्फ मीडिया पे आके पाकिस्तान जिंदाबाद कहने से कुछ नहीं होता। हमने कुर्बानियाँ दी हैं और इस मुल्क के लिए कुर्बानियाँ देते रहेंगे। और तुम लोगों ने अगर कोई माजी में कुर्बानी दी है या हाल में कुर्बानी दे रहे हो तो वो भी साबित करो। बाकी ये तो नहीं कि तुम्हारे
ان نعروں کی وجہ سے ہمارا نوابی نظام ختم ہوگا یا پھر ہماری زمینیں تم لوگوں کو دی جائیں گی، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ اور میں یہ آج آپ میڈیا کے دوستوں کو بتاتا چلوں کہ دادا شہید نواب یوسف عزیز مکسی نے پوری اقوام کے لیے جھلمکسی میں جامعہ یوسفیہ عزیزیہ کی بنیاد رکھی، جبکہ جامعہ یوسفیہ عزیزیہ کا نصاب مرتب کرنے کے لیے قاہرہ اور آکسفورڈ کا دشوار گزار سفر طے کیا تاکہ ہماری قوم پڑھ لکھ کر ایک باشعور قوم بنے اور پوری دنیا کے ساتھ شانہ بشانہ چلے، کیونکہ تعلیم ہوگی تو آدمی باشعور ہوگا اور آگے دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھے گا۔ وہ تو اگر تعلیم ہی نہ ہوگی تو جاہل بندہ کیا کر سکتا ہے؟ وہ تو اپنے گھر یا گاؤں سے ہی باہر نہیں نکل سکتا، کیونکہ جاہل تو اندھے کی مانند ہے۔ اندھے کو جب کوئی سہارا ملتا ہے تو وہ کہیں چل پھر سکتا ہے، ورنہ وہ تو ایک جگہ سے دوسری جگہ جا نہیں سکتا۔ تو بھائی ہمارے بڑوں نے قوم کے لیے کیا کچھ نہیں کیا؟ تو صحافی بھائیوں، یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس تعلیمی ادارے کے اخراجات بھی دادا شہید نے اپنی جیب سے دیے، یہاں تک کہ اساتذہ کی تنخواہیں وغیرہ اور طالب علموں کے وظائف تک، کھانا پینا، یہاں تک کہ رہائش تک بھی دی، لیکن یہ کہا کہ میری قوم جب تک پڑھے گی نہیں میں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ ہمارے بڑوں کی تاریخ بیان کرتے ہوئے تو سالوں اگر لگ جائیں تو بھی کم ہے، لیکن مختصراً آپ لوگوں کو کچھ بتایا، کیونکہ آپ لوگوں کے پاس بھی ٹائم بہت کم ہے۔ اور میں کچھ ان لوگوں کو بھی بتانا چاہتا ہوں جن میں امداد ایچ لاشاری اور خادم حسین لاشاری وغیرہ ہیں۔ میں ان لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے آج تک کسی بھی قوم یا پڑوسی کے ذاتی مسئلے مسائل میں کبھی بھی دخل اندازی نہیں کی، تو آپ لوگ ہماری قومی معاملات میں کیوں دخل اندازی کر رہے ہو، جو کہ صحیح بات نہیں۔ اور تم لوگ ہمارے بڑوں کے بارے میں نازیبا الفاظ بھی میڈیا پر نکالتے ہو، جو کہ قانوناً بلوچی رسماً رواجاً غلط ہیں، جس کی ہم پوری مکسی اقوام اجازت نہیں دیں گے اور جس کی سخت الفاظوں میں مذمت کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے بڑوں نے اور پوری قوم نے کبھی کسی بلوچ بھائی یا پڑوسی کے ذاتی معاملات میں دخل اندازی نہیں کی، تو ہم بھی پڑوسیوں سے وہی امید رکھتے ہیں کہ وہ بھی ہمارے ذاتی معاملات میں دخل اندازی سے گریز کریں، کیونکہ ہر عمل کا رد عمل ضرور سامنے آئے گا۔ ایوری ایکشن ہیز اے ری ایکشن۔ اور ہماری پوری مکسی قوم و برادری عزت مآب جناب نواب ذوالفقار علی خان مکسی صاحب کی قیادت میں متحد اور متفق ہے اور رہے گی انشاءاللہ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ یہ ہے جو جیئں تو کچھ ڈیاں پہلوں کچھ شرط پسند عناصر اور پیٹ پرستن میڈیا تے اچھے اپنے خاندان کے بارے میں کچھ نازیبا الفاظ اور کچھ غلط بیانی کئی ہوئی، جن کی ماں جو تھوڑو وضاحت کئی چھو تا کچھ نوجوان اصلا ہوا جے ہوں تو اصل کے کرنے کی ضرورت نہیں، وضاحت تو دنیا کے خبر ہے تو اصل کیر آئیں چھا آئیں، وہ پوری دنیا کے خبر ہے، خواہ وہ پاکستان تو اصل پانی ملک ہے، لیکن باہری دنیا میں بھی خبر ہے تو اصل چھا آئیں۔ لیکن کچھ نوجوان ہوا جے چون پیا تو صحیح تھوڑو ڈیفائن کر دے، تو ان وجہ کو تاں کے بھی تکلیف ملی سے تاں جی وڈی مہربانی جو تاں ہتے آئے اصل کے ٹائم ڈنی ہے اصل کے بدھو ان وجہ کو تھوڑو ڈیفائن کرنو ہو، اس وجہ کو صحیح اللہ خیر کندو۔ بہرحال اگر جو اصل ملک ہے اصل علاقے جا حالات خراب کرنا چاہیں تو اصل قانونی رستو ہے، اصل وہ رستو اختیار کنداسیں۔ بھائی عرض یہ ہے کہ سب سے پہلے اگر ان کے سربراہ کی بات کی جائے تو
اور ظاہر ہے لاشاری قوم کے سردار میر جلال خان لاشاری صاحب ہیں، جو ہمارے بھائی بھی ہیں، کزن بھی ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں۔ تو ان کی طرف سے تو کوئی نہیں ہوا، یہ کچھ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ شرپسند عناصر ہیں جنہوں نے یہ حرکت پہلے بھی کی ہے اور کرتے آ رہے ہیں، جس کی ہم نے مذمت پوری اقوام مکسی نے اور بلوچ قوم نے جس کی مذمت کی ہے اور مذمت کرتے رہیں گے، اور انشاءاللہ تعالی ہم امید رکھتے ہیں کہ ان کے جو بڑے ہیں وہ ان کو راہ راست پہ آئیں گے اور ان کو سمجھائیں گے کہ یہ جو خانقاہ والا جو مقبرہ ہے وہ دادا میر غلام خان مکسی اور موتا ان کی وائف کا نام تھا، جو موتا موتی پھر بڑھ گیا تو یہ مکسی کا ہے۔ لیکن پہلے بھی میں نے آپ کو عرض کیا کہ لاشار بھی ہم بھی لاشار سے ہیں، لاشار ہم سے جدا نہیں ہے، لیکن اگر وہ کہتے ہیں کہ یہ لاشاریوں کا ہے اور مکسیوں، تو یہ میں عرض کرتا چلوں اور واضح کرتا چلوں کہ یہ جو ہے یہ ہمارا مکسی بھوتا نہیں ہے، ہمارا دادا ہے۔ سر وہ بھی میڈیا تک محدود انہوں نے بھی کچھ کہا تو جس کی میں نے مذمت بھی کی ہے اور اس کو بیان بھی کیا ہے۔ اگر وہ سمجھدار ہیں تو وہ سمجھ جائیں گے اور انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ وہ آگے یہ حرکت نہیں کریں گے۔